السلام علیکم. اپلائی کر دیا, اب تیاری کرنی ہے. جیسے ہی ایجوکیشن کی کتاب کھولی سامنے پہلا چیپٹر ہی فلاسفی کا تھا. فلاسفی دیکھتے ہی دماغ ایسا کڑوا ہو جاتا ہے جیسے ڈاکٹر نے بہت ہی کڑوی گولی دے دی, سارا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اب پڑھنے کی وجہ سے آپ کی تیاری نہ ہو تو اسی لیے یہ ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں فلاسفی کو تصویری شکل میں بیان کیا گیا. ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ دیکھی ہوئی چیز پڑھی ہوئی چیز کے مقابلے میں زیادہ دیر دماغ میں رہتی ہے. تو آپ کو اب کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں, بس یہ ویڈیو دیکھ لیں اور فلاسفی کا تعارف والا آپ کا چیپٹر آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. اور ویڈیو پورا دیکھیے گا, 5 سے 7 منٹ کی ویڈیو میں آپ کی پوری فلاسفی کا ایک چیپٹر مکمل ہو جانا ہے. فلاسفی کی تاریخ بہت پرانی ہے. یہ علم کا سب سے قدیم اور قابل احترام پہلو ہے. یہ بتاتا ہے کہ انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے, وہ ایسا کیوں کرتا ہے اور اس کی آخری منزل کیا ہے. فلسفہ 2 یونانی الفاظ سے ماخوذ ہے. فیلوس جس کا مطلب محبت کے ہیں اور صوفیا جس کا مطلب حکمت کے ہیں. عقل سے محبت کا دوسرا نام فلسفہ ہے. لیکن وہ بندہ جس کے پاس عقل سے محبت کی ساری خوبیاں ہیں تب بھی وہ ایک حقیقی فلاسفی نہیں ہے جب تک کہ وہ تمام فلسفے کے پہلوؤں کو سمجھ نہ لے, معنی اور نظریات کے درمیان تعلقات کو تلاش نہ کر لے. ابھی ہم کچھ فلاسفیوں کے نظریات دیکھیں گے. ارسطو کے مطابق سائنس کا مطلب یہ ہے کہ تفتیش کرنا کہ یہ اندر سے کیسی ہے. افلاطون کے مطابق اس میں چیزوں کی لازوال نوعیت کا پتہ کیا جاتا ہے. سیسرو کے مطابق یہ تمام فنون کی ماں ہے. کالرج کے مطابق علوم کی سائنس ہے. جارج ایف نیلر کے مطابق اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے بارے میں سوچنا, یہ فلاسفی ہے. فلسفہ اور تعلیم کا آپس میں کیا لینا دینا ہے کہ تعلیم فلسفہ کی ایک اطلاقی شکل ہے. جب ہم تعلیم کے مسائل کو دیکھتے ہیں تو ہم بیسیکلی فلسفہ تعلیم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. فلسفہ کی بنیاد پہ ہی ہمیں تعلیم کے سارے مقاصد مل جاتے ہیں. فلسفہ ہے تو ہی تعلیم کام کرتی ہے. بغیر فلسفہ کے تعلیم ایک انسان کی ایسی لاش ہے جس میں روح نہ ہو. روس اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ فلسفہ اور تعلیم سکے کے 2 پہلو ہیں کہ آپ ایک ہی چیز کے 2 مختلف نظریات بیان کریں. جان ایڈمز کے مطابق تعلیم فلسفہ کا متحرک پہلو ہے. جان ڈیوی کے مطابق فلاسفی کو نظریہ تعلیم کے اندر مختلف مراحل میں بیان کیا جا سکتا. جان ڈیوی فلسفہ کو ایک لیبارٹری کہتا ہے اور اس کے مطابق جو فلسفیانہ نظریات ہیں وہ ایک ٹھوس شکل میں ہیں اور ان پر تجربہ کیا جاتا ہے. سپینسر کے مطابق حقیقی تعلیم صرف حقیقی فلسفیوں کے لیے ہی قابل عمل ہے. جنٹائل فلسفہ دنیا کے بغیر آپ تعلیم کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے اور آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. فچ کے مطابق فلسفہ تعلیم کے بغیر آپ کبھی بھی تعلیم کی منازل طے نہیں کر سکتے. فلسفہ کے 3 پہلو ہیں. پہلا ہے انٹالوجی, یہ نیچر آف ریئلٹی کے ساتھ منسلک ہے. اس میں سوال پوچھے جاتے ہیں, حقیقت کیا ہے, وجود سے کیا مراد ہے, ریئلٹی کیا ہے, کاسمولوجی کیا ہے, فطرت کیا ہے, انسان کی فطرت کیا ہے. ایپسٹیمولوجی نیچر آف نالج کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. اس میں فطرت, ذریعہ, دائرہ کار اور نالج کو ہم کہاں کہاں پر لاگو کر سکتے ہیں, ہم کیا جانتے ہیں, ہم کیسے جانتے ہیں, جاننے اور یقین میں کیا فرق ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ علم ٹھیک ہے. اس میں نفسیاتی پہلوؤں پر بھی غور کیا جاتا ہے جس میں احساس, حوصلہ افزائی اور سیکھنا شامل ہے. ایکزیالوجی اس میں اقتدار کی فطرت, اقتدار کی اقسام
اور اقتدار کے مسائل بتائے جاتے ہیں۔ اچھا کیا ہے، انسان سے کیا منسوب ہے۔ ایکزیولوجی مزید تقسیم ہو جاتی ہے 2 حصوں میں۔ ایتھکس، اس میں اچھائی یا برائی، صحیح یا غلط کو دیکھا جاتا ہے۔ ایستھینٹکس، اس میں خوبصورتی یا لطف اندوز ہونا دیکھا جاتا ہے۔ خوبصورتی کیا ہے، آپ کہاں سے یا کس پہلو سے انجوائے کرتے ہیں۔ فلسفی کی 3 سٹائلز ہیں۔ اسپیکولیٹو فلسفی، اس میں ہم تھیوریز بناتے ہیں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، معاشرے کے ارتقاء کا مقصد کیا ہے، انسانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو دیکھا جاتا ہے۔ پرسپیکٹو فلسفی، اس میں سوشل ویلیوز کو دیکھا جاتا ہے۔ اچھا اور برا کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، کون سا رویہ بہتر ہے، کون سے اقتدار دوسروں سے بہتر ہیں، اور کیسے انسانیت کو فائدہ دیا جا سکتا ہے۔ انالیٹیکل فلسفی، پلیٹو اس فلسفی کا موجد ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کیسے اسٹیٹ کو تقسیم کر دیا حصوں میں، جیسے معاشرتی اور شہری ادارے، شہریوں اور گروہوں میں۔ امید ہے آپ کو فلسفی کی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی۔ فلسفی کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم 4 مین فلسفیز کا آپس میں موازنہ کریں گے۔ تو اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔